رات کے 2 بجے جسم آپ کا تک چکا ہے لیکن دماغ دوڑے جا رہا ہے۔ کل کی پریزنٹیشن، ادھورے کام اور پرانی باتیں۔ اگر آپ بھی کروٹ بدل کر اپنی باڈی کا آف سوئچ ڈھونڈتے ہیں تو اس دنیا میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے بلکہ ایک بایولوجیکل سٹیٹ ہے جس کو ہائپر اراؤزل کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی ایمرجنسی سٹیٹ جس کو فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں اس میں اٹکی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ میں ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مسئلے کو آپ آسانی سے کیسے سولو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسومنیا صرف نیند نہ آنا نہیں کہلاتا، بلکہ اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی سلیپ آنسیٹ انسومنیا، مطلب آپ بستر پر جاتے ہیں اور آپ کو سونے میں 30 منٹ سے زیادہ یا 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نیند آتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے سلیپ مینٹیننس انسومنیا، مطلب یہ ہے کہ رات میں آپ بار بار جاگتے ہیں اور جب دوبارہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے ایئرلی مارننگ اویکننگ انسومنیا، مطلب یہ ہے کہ صبح سویرے آپ ضرورت کے بغیر خود ہی جاگ جاتے ہیں اور جب دوبارہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے دوبارہ سونے میں۔ اگر یہ مسئلہ ہفتے میں 3 بار سے زیادہ آئے اور اس کی وجہ سے آپ کے ڈیلی کے کام مطلب فوکس نہ بنا پانا، کنسنٹریشن میں ایشو اور آپ کی انرجی کم رہنا، اگر اس کے ساتھ یہ سارے مسائل آئے تو اس کو کلینکل انسومنیا کہتے ہیں۔ انسومنیا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایکیوٹ انسومنیا جو کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں تک رہتا ہے اور اس کی وجہ سٹریس یا ٹریول کرنا یا اگر کسی کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہو تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ 3 مہینوں سے زیادہ ہو جائے تو اس کو کرونک انسومنیا کہتے ہیں۔ یہاں مسئلہ صرف سٹریس اور باڈی پین کا نہیں ہوتا بلکہ دماغ نے ایک غلط پیٹرن سیکھ لیا ہے جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بستر برے خیالات اور پریشانیوں کا ایک ارینا بن چکا ہے اور اس کے پیچھے کا سب سے بڑا ریزن ہے ہائپر اراؤزل۔ آخر یہ ہائپر اراؤزل ہوتا کیا ہے؟ چلیے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ سوچئے کہ آپ کی باڈی میں ایک سوئچ ہے جس کو سلیپ اویک سوئچ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دن کو آپ کو جگا کے رکھتا ہے، آپ کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے تاکہ دن کے کام آپ اچھے سے کر سکیں۔ اور دوسرا ہے سلیپ سسٹم، مطلب کہ جو اراؤزل سسٹم دن کو ایکٹیویٹ تھا اس کو رات کو بند کر سکے تاکہ آپ آرام کر سکیں اور آپ گہری نیند لے سکیں۔ کرونک انسومنیا میں یہی سوئچ خراب ہو جاتا ہے اور یہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا اور ایون رات کو بھی آپ کا اراؤزل سسٹم ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا۔ پر یہ اراؤزل سسٹم ہے کیا؟ اس کو فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ سپوز کیجئے ایک تیز رفتار گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ یہی فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیویٹ ہوگا، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، سانس تیز ہو جائے گی اور کچھ ایسے ہارمون ریلیز ہوں گے جس کی وجہ سے جو آپ کا دماغ ہے وہ سپر الرٹ ہو جائے گا۔ اس دوران 2 ہارمون ریلیز ہوں گے، ایڈرینالین اور کورٹیسول، یہی دونوں سٹریس ہارمون ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہارمون آپ کو خطرے سے لڑنے یا بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں اور آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اب سوچئے آپ کے دماغ کے لیے کام کا پریشر اور باقی ساری پریشانیاں اسی تیز رفتار گاڑی کی طرح ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ خطرہ آپ کے ساتھ آپ کے بستر پر موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے رات بھر یہی سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن رہتا ہے جس کی وجہ سے جو سٹریس ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور یہی سٹریس ہارمون میلاٹونن ہارمون کو روکتے ہیں۔ میلاٹونن ایک سلیپ ہارمون ہے جس کا کام ہوتا ہے نیند دلانا۔ جب خاموشی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے اور آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں تو یہی میلاٹونن ہارمون ریلیز ہوتا ہے تاکہ نیند طاری ہو سکے اور آپ کا جسم آرام کر سکے۔ لیکن جب سٹریس ہارمون زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس میلاٹونن ہارمون کو کام نہیں کرنے دیتا، اس کی وجہ سے رات بھر آپ کی باڈی ہائپر اراؤزل سٹیٹ میں رہتی ہے اور آپ سو نہیں پاتے جب تک آپ اپنے دماغ کو دوبارہ نہیں سکھا دیتے کہ بستر آرام کرنے کی جگہ ہے اور یہاں فائٹ اور فلائٹ رسپانس کا آن ہونا ٹھیک نہیں ہے بلکہ باڈی کا ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ موڈ میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جسم اور دماغ دونوں آرام کر سکیں، تب تک آپ سو نہیں پائیں گے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اپنے دماغ کو دوبارہ کیسے ٹرین کریں؟ اس کا جواب یہ کہ آپ اپنے دماغ سے لڑنا چھوڑ دیں بلکہ اس کا ساتھ دیں اور اس کو بتائیں کہ کیسے وہ ریلیکس فیل کر سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں جو انسومنیا میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اس کو انسومنیا کے لیے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے جس کے کچھ پرنسپل ہیں اور آج سے ہی آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے ضروری ہے کہ اپنے بستر کو صرف نیند کے لیے مختص کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹ کر موبائل دیکھتے ہیں
اور اسکرولنگ کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اپنے دماغ کو اس کے لیے ٹرین کریں کہ بستر ان کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ سونے کے لیے۔ اس کو اسٹیمولس کنٹرول کہتے ہیں۔ دوسرا رول یہ ہے کہ جب آپ کو نیند آئے اپنے بستر پر تب جائیں۔ اگر آپ نے موبائل یوز کرنا ہے یا کوئی ٹی وی سیریل دیکھنا ہے تو اپنے بستر سے دور بیٹھیں اور اس کو دیکھیں۔ جب آپ کو نیند آئے تب اپنے بستر پر جائیں اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سونے میں آسانی ہو رہی ہے۔ تیسرا ہے 20 منٹس رول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 منٹ تک آپ کو نیند نہیں آتی تو اپنے بستر سے اٹھ جائیں، کمرے سے باہر چلے جائیں اور ڈم لائٹ میں کچھ بورنگ کریں، فار ایگزامپل کوئی بک پڑھیں۔ اگر آپ کا مائنڈ انٹرٹین نہیں ہوگا تو اس کو نیند آ جائے گی۔ دوسری چیز ہے وری جرنلنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سونے سے 2 گھنٹے پہلے ایک ڈائری اٹھانی ہے اور جتنے بھی خیالات اور پریشانیاں آپ کے ذہن میں ہیں ان سب کو لکھنا ہے اور سامنے ان کا سلوشن لکھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سلوشن ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے دماغ سے جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور جب آپ سونے لگیں گے تو آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ تیسری چیز ہے کیٹاسٹروفک تھنکنگ کو چیلنج کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر انسومینک جو لوگ ہوتے ہیں جن کو انسومنیا ہوتا ہے وہ ایسے خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ اگر آج میں نہیں سویا تو کل کا جو میرا کام ہے وہ میں کیسے کروں گا۔ اپنے مائنڈ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے یا پہلے ایسا ہوا ہے۔ 100% چانس ہے کہ اس کا جواب آپ کو نہ ملے۔ اکثر سچ اتنا برا نہیں ہوتا لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس پر سوچتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کو مزید پریشان کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدلیں۔ آپ کی دن بھر کی عادتیں آپ کی رات کی نیند کو طے کرتی ہیں۔ ہائپر اراؤزل سٹیٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ عادتوں کا بدلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلا ہے the wind down hour۔ مطلب یہ کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے سارے سکرینز بند کر دینے، ساری لائٹس ڈم کر دینی ہے اور خاموشی میں بیٹھنا ہے تاکہ جو میلاٹونن ہارمون ہے جو کہ ریلیکس سٹیٹ میں ریلیز ہوتا ہے وہ ریلیز ہو سکے اور کوئی بھی سٹیمولس ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے دوبارہ جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو، تاکہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو سونے میں آسانی ہو۔ دوسرا ہے کیفین اور ایکسرسائز کا صحیح ٹائم۔ دن کے 12 بجے کے بعد کوشش کریں کہ چائے یا کافی سے دور رہیں، کیونکہ چائے میں کیفین ہوتا ہے جو کہ CNS اسٹیمولنٹ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں جا کے کچھ ریسیپٹرز پہ ایکٹ کرتا ہے اور کچھ ایسے ہارمونز ریلیز کرواتا ہے جیسے ایڈرینالین۔ اس کی وجہ سے ہائپر اراؤزل سٹیٹ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور آپ انرجیٹک فیل کر سکتے ہیں، ایکٹیو فیل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند کا آنا کم ہو سکتا ہے اور آپ کے نیند پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز لازمی کریں لیکن شام کے 4 یا 6 بجے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ ایکسرسائز کر چکے ہوں، کیونکہ جب ایکسرسائز کی جاتی ہے تو اس کو باڈی ایز اے سٹریس یا پین فیل کرتی ہے اور اس کی وجہ سے دماغ میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو اینڈورفن کہتے ہیں۔ یہ اینڈورفن بھی انسان کو اچھا اور ایکٹیو فیل کرا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی نیند میں کمی آ سکتی ہے۔ ایک ضروری بات کہ نیند کے لیے اینگزیولائٹکس کا یوز کرایا جاتا ہے۔ مطلب کہ یہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو اینگزائٹی کے لیے یوز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان ادویات سے تنگ ہو جاتے ہیں اور اچانک ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جب لانگ ٹرم ہم ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے ریسیپٹرز اس پہ عادی ہو جاتے ہیں اور جب اچانک اس کو چھوڑا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وڈرول سمٹمز آتے ہیں۔ مطلب کہ پہلے جو مسائل آپ کو تھے وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، آپ کو اینگزائٹی بڑھ جائے گی، مزید آپ کا جو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو چکر آ سکتے ہیں اور آپ کو ڈیزینس فیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی یہ میڈیسن چھوڑنی ہو تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آہستہ آہستہ ان کا ڈوز کم کرے گا اور پھر آپ کو بند کرا دے گا۔ اس کے علاوہ ان ادویات کا استعمال خود سے نہ کریں، خود سے فارمیسیز پہ جا کے یہ میڈیسن نہ خریدیں اور اس کا استعمال شروع نہ کریں، کیونکہ ہر انسان کا میٹابولزم تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پہ یہ ٹھیک کام کرے لیکن آپ کو کوئی ایڈورس ریئیکشن دے، مطلب کہ کوئی ایسا ریئیکشن جس سے آپ کی لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ کو نیند نہ آئے تو آپ اچھی طرح سوچیں کہ کون سے خیالات ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان کا حل ڈھونڈیں، ان کو ایک ڈائری میں لکھیں اور جو آپ کا سٹیمولس کنٹرول ہے، مطلب کہ اپنے بستر پر تب جائیں جب آپ کو نیند آئے اور اپنے بستر پر اسکرین اسکرولنگ سے پرہیز کریں، کیفین اور ایکسرسائز کا صحیح ٹائم چنیں اور اگر آپ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو کب ان کو چھوڑنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے، کیسے ڈاکٹر نے آپ کو سمجھایا ہے بالکل ویسے ہی استعمال کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سفر صرف ایک رات کا نہیں ہے۔
आप कोशिश करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग सीख जाएगा कि कौन सा वक्त किस चीज़ का है और किस काम का है। जब आपका दिमाग इस पर आदी हो जाए तो जो हाइपर अराउजल स्टेट है वो कम हो जाएगा और जो स्लीप अवेक स्विच है वो भी ठीक हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इंसोम्निया ठीक होने लगेगा और आप ठीक हो जाएंगे और आपको नींद टाइम पे आया करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको नींद आने में मसला होता है। और नीचे मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आप अपने हाइपर अराउजल स्टेट को कम करने के लिए क्या करते हैं।